کرامتہ اسلام کی تاریخ کا سب سے خوفناک فرقہ۔ اسلام کی 14 صدیوں پر مشتمل تاریخ میں بہت سے فتنے اٹھے، کبھی سیاسی، کبھی فکری اور کبھی مذہبی لباس میں، لیکن ان میں سے ایک فتنہ ایسا بھی تھا جس نے اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ پر حملہ کیا، حجر اسود کو چوری کیا اور ہزاروں حاجیوں کے خون سے مکہ کی گلیاں سرخ کر دی۔ یہ تھے کرامتہ، ایک ایسا فرقہ جو اسلام کے نام پر پیدا ہوا مگر اسلام ہی کو چیلنج کر بیٹھا۔ کرامتہ فرقے کی کہانی شروع ہوتی ہے 3 صدی ہجری میں، جب عباسی خلافت اپنی طاقت کھو رہی تھی اور دنیا بھر میں اسماعیلی تحریک خفیہ انداز میں پھیل رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک شخص حمدان بن قرمط کے نام سے سامنے آیا، ایک دیہاتی مگر ذہین انسان جس نے عراق کے علاقے کوفہ کے قریب لوگوں کو ایک نئے مذہبی نظام کی طرف بلایا۔ اس نے لوگوں سے کہا، شریعت کی ظاہری پابندیوں میں نہ الجھو، حقیقت امام جانتا ہے اور امام ہی تمہیں نجات دے گا۔ اس کے ماننے والے کہلائے کرامتہ۔ کرامتیوں کا مذہب بظاہر اسلام سے جڑا ہوا لگتا تھا، مگر حقیقت میں یہ باطنی نظریات کا مجموعہ تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف علامتیں ہیں، حقیقت نہیں، امام ہی شریعت کی اصل روح جانتا ہے۔ قرآن کے ظاہری معنی نہیں، باطنی مفہوم اصل ہے۔ دنیاوی مال سب کا مشترک ہونا چاہیے، کوئی ذاتی ملکیت نہیں۔ ان کے یہاں دین اور سیاست ایک خفیہ فلسفے کے تحت چلتے تھے۔ ہر رکن کے لیے بیعت ضروری تھی، جس کے بعد اسے باطنی علم سکھایا جاتا تھا۔ یہی نظام بعد میں باطنیہ اور اسماعیلی گروہوں میں بھی دیکھا گیا۔ آہستہ آہستہ کرامتیوں نے صرف مذہب نہیں بلکہ اقتدار کا کھیل بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بحرین، احساء اور حجر میں اپنی ریاست قائم کر لی، جس کا مرکز تھا دارالحجرہ۔ یہاں ان کا نظام بالکل مختلف تھا، دولت سب کی مشترک تھی، زراعت اور تجارت منظم طریقے سے چلتی، فوج میں سب برابر تھے۔ ظاہری طور پر یہ ایک انصاف پر مبنی نظام لگتا، مگر ان کے عقائد میں خطرناک انحراف چھپا تھا۔ یہ سال تھا 317 ہجری، سن 930 عیسوی۔ حجاج کی بڑی تعداد مکہ میں موجود تھی۔ اسی دوران کرامتیوں کا سردار ابو طاہر القرمطی ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھ دوڑا۔ انہوں نے حرم میں داخل ہو کر بے گناہ حاجیوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ تاریخ لکھتی ہے انہوں نے کعبہ کے گرد لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، زمزم کے کنویں میں خون اور لاشیں پھینک دیں اور کہتے تھے، کہاں ہے تمہارا رب جو تمہیں بچائے؟ پھر انہوں نے حجر اسود کو کعبہ سے نکالا اور اسے اپنے مرکز بحرین لے گئے۔ یہ پتھر 22 سال بعد 339 ہجری واپس آیا۔ یہ حملہ اسلامی تاریخ کا سب سے اندوہناک واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ کرامتہ اپنی ریاست میں ایک عجیب سوشلسٹ نظام چلا رہے تھے۔ کوئی شخص اپنی ملکیت نہیں رکھ سکتا تھا، تمام مال، زمین اور پیداوار ریاست کی تھی۔ وہ اپنے نظریے کو عدل کامل کہتے تھے، لیکن اس کے پردے میں وہ ایک خفیہ مذہب پھیلا رہے تھے جو اسلام کے بنیادی عقائد سے متصادم تھا۔ ان کے امام کو علم غیب کا مالک سمجھا جاتا تھا، اور یہی عقیدہ بعد میں باطنی ازم اور اسماعیلیت کے فلسفوں میں جذب ہو گیا۔ عباسی خلیفہ المقتدر باللہ کے دور میں کرامتہ خلافت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے۔ عباسیوں نے ان کے خلاف کئی فوجی مہمات چلائیں، مگر ان کا مرکز مضبوط قلعوں میں قائم رہا۔ آخر کار فاطمی خلافت اور عباسی فوجوں نے مل کر کرامتیوں کا محاصرہ کیا۔ دھیرے دھیرے ان کی طاقت کمزور ہوتی گئی اور 10ویں صدی کے آخر تک یہ ریاست زمین بوس ہو گئی۔ الطبری کہتا ہے، کرامتہ دین کے دشمن تھے، ان کا فتنہ کفر سے بڑھ کر تھا۔ ابن الاسیر لکھتا ہے، انہوں نے امت مسلمہ کا دل چیر دیا، حج کا احترام پامال کیا۔ المسعودی نے انہیں اہل باطن کے باغی گروہ کہا۔ جدید مورخین جیسے برنارڈ لوئس اور ہینز ہام لکھتے ہیں کہ یہ فرقہ مذہبی سے زیادہ انقلابی اور سیاسی تھا، جو نظام خلافت کے خلاف کھڑا ہوا۔
11ویں صدی کے وسط میں کرامتیوں کے قلعے ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ ان کا مرکز احسا فاطمیوں نے تباہ کر دیا۔ کچھ لوگ یمن اور عمان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہوئے۔ کچھ عرصے بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا، مگر ان کے نظریات نے کئی خفیہ فرقوں کو متاثر کیا، جن میں دروز، اسماعیلیہ اور باطنی تحریکیں شامل ہیں۔ کرامتیوں کی کہانی صرف ایک فرقے کی نہیں، بلکہ یہ یاد دہانی ہے کہ جب مذہب کو طاقت، سیاست اور خفیہ فلسفوں کے ساتھ ملایا جائے تو وہ نظام ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ انہوں نے حق کی تلاش کے نام پر باطنیت کا دروازہ کھولا، مگر آخر کار خود گمراہی کے اندھیروں میں کھو گئے۔ کرامتہ ختم ہو گئے، مگر ان کی کہانی تاریخ کا سبق ہے کہ جب انسان اپنے عقیدے سے زیادہ اقتدار کو ترجیح دے تو ایمان ایک نظریہ نہیں بلکہ طاقت کا کھیل بن جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جسے پڑھ کر ایمان لرز اٹھتا ہے۔ کرامتہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ پر حملہ کیا مگر خود تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ تو یہ تھا ایک اور فرقہ جو اسلام سے نکلا تو ضرور ہے لیکن اسلام کے اصولوں پر مبنی نہیں تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی باقی تمام ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔